الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. صدق الله العظيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. اس سے پہلے جو سواع الملک پیالہ جو تھا وہ بنیامین کے سامان میں نکلا، تو اس کے جواب میں یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، مطلب یہ ان کی عادت ہے. قالو، انہوں نے کہا، ان یسرق، سرق دونوں لفظ استعمال ہوئے، سرق یسرق، ضرب یضرب سے چوری کرنا. ان یسرق، اگر اس نے چوری کی، فقط سرق یقیناً چوری کی تھی، اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے. اب اس سے پہلے ان کے بھائی نے کیا چوری کی تھی؟ یا تو ایسے ہی انہوں نے ایسا اپنے آپ کو صاف دکھانے کے لیے ایک ڈینگی ماری، یا پھر اس بچپن کے واقعے کی طرف ان کا اشارہ ہو جو کل میں نے سنایا تھا کہ جیل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی جیل کا آفیسر اور ملازمین میں سے کسی نے کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں مجھ سے محبت مت کرو، کیونکہ جب بچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تو چوری کا الزام لگا میرے اوپر. اب اس کا واقعہ یوں آتا ہے، دور منصور وغیرہ کتاب تفاسیر میں ہے، اس کا واقعہ کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ جب یہ بنیامین کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، ڈیلیوری کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ بچے ماں کی طرف سے یتیم ہو گئے. پھر ان کی پھوپھی تھی حضرت اسحاق کی بیٹی اور یعقوب علیہ السلام کی بہن، انہوں نے ان کو پالا. ایک عرصے تک پالنے کے بعد کچھ بڑا ہو گیا یوسف، تو بڑا پیارا تھا وہ، تو باپ اس کو واپس لے آیا یعقوب علیہ السلام. اب یہ نہیں چاہتی تھی دینا اس کو واپس، تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ بھئی ایک ترکیب ایسی کرتے ہیں کہ کوئی پٹکا تھا، کوئی پٹی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے وراثت میں ان کے پاس رہ گئی تھی، تو وہ ان کے کمربند اس کے اوپر کپڑوں کے نیچے وہ باندھ دیا یوسف علیہ السلام کے، اور باندھ کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو حوالے کر دیا. کر کے واپس آ کے کہا کہ بھائی چوری ہو گئی ہے، میرے وہ پٹی جو تھی وہ بڑی قیمتی چیز تھی، وہ چوری ہو گئی ہے، تو یوسف کی تلاشی لینا ہم چاہتے ہیں. گھر بھر سب کچھ تلاشی لے لی، کہیں نہیں ملی، تو یوسف کی تلاشی لی یوسف علیہ السلام کی، تو وہ تو رکھا ہوا تھا اسی میں، وہ مل گیا اس میں، اور مل کے پھر کہا کہ بس یہ چور ہے. اور چور کی سزا جیسے کہ پہلے بھی گزرا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھی کہ جس کی چوری کی ہے وہ اس کو غلامی کرنے کے لیے دیا جاتا تھا، تو یہ انہوں نے لے لیا اس کو. تو یہاں یہ سب کچھ چال ایک چلی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے اس یوسف کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا تو اس میں کوئی قصور تھا ہی نہیں، اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ سمجھ بھی گئے تھے کہ یہ انہوں نے چال چلی ہے، اس طرح کی ایک تدبیر سوچی ہے انہوں نے. تو ایسا کیا کہ پھر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہے، جب تک وہ زندہ رہی ان کے ساتھ رہے، پھر واپس یعقوب علیہ السلام ملے. تو یہاں اس جیل والے سے انہوں نے کہا کہ بھائی بچپن میں پھوپھی نے میرے ساتھ محبت کی تو چوری کا الزام لگا میرے اوپر، اور ابا جی نے محبت کی تو کنویں میں پھینک دیا گیا، اور زلیخا نے محبت کی تو جیل جانا پڑا مجھے. اب تم محبت کرتے ہو، پتہ ہے مجھے کہاں جانا پڑے، لہٰذا رہنے نہیں دو، محبت مت کرو مجھ سے.
تو ممکن ہے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے یہ کہ بھائی اگر چوری اس نے کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا، سر خفیہ راز کی بات کو کہتے ہیں جو دل میں ہو، چھپائے رکھا یوسف نے فی نفسی، اپنے دل میں، یہ بات یوسف نے اپنے دل میں چھپا لی۔ وَلَمْ يُبْدِهَا، ابدا یبدی کو ظاہر کرنا، اور ظاہر نہیں کیا ان کے لیے، کیا چیز چھپائی اور کیا چیز ظاہر نہیں کی، یعنی جو یہ کہتے ہیں وہ میں سمجھ چکا ہوں، یہ بات ظاہر نہیں کی، اپنے دل ہی دل میں چھپایا اور سب کچھ سمجھ گئے۔ یا یہ ہے کہ اگلا جو قول آ رہا ہے وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپایا اور دل ہی دل میں کہا، کیا کہا؟ قال، فرمایا، انتم شر مکانا، مکان جگہ کو بھی کہتے ہیں، درجے کو بھی کہتے ہیں، مقام کو بھی کہتے ہیں، آپ کا مقام بہت برا ہے، آپ کا درجہ، آپ کی عزت بالکل گویا کہ نہیں ہے، تم یوسف کے اوپر الزام لگا رہے ہو، حالانکہ تم نے تو پورا بندہ ہی چھپایا تھا، لا کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ انتم شر مکانا، تم درجے کے اعتبار سے بہت ہی برے ہو۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے، بما تصفون، جو تم کہتے ہو۔ وصف یصف، کسی کی تعریف کرنا، کسی کے سامنے بات کرنا، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ بما تصفون، جو تم کہتے ہو، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ قالو، پھر انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، ارے عزیز، اے عزیز۔ اب دیکھو یہ عزیز پہلے عزیز مصر اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب یوسف علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصب ان کو ملا تھا۔ اس کے بارے میں مختلف تاریخی روایت آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہوں، کہ بھائی لوگوں نے قصے بھی بہت قسم کے بنائے ہیں، تو ہم ان کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، سچا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ زلیخا نے کوئی خواب دیکھا تھا 2-3 دن مسلسل، کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے، عزیز مصر کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ تو اس خواب میں 3 دفعہ جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہ چلی، اور اب شہزادی تھی کوئی، یہ کوئی بڑے خاندان کی تھی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی میں عزیز مصر کے ساتھ شادی کرنا، خواب میں بار بار دیکھ رہی ہوں۔ اور یہ جو عزیز مصر تھا، یہ اس کے بارے میں اس کہانی میں یہ لکھا ہے کہ وہ مخنث تھا، یعنی مرد پورا نہیں تھا، نامرد جس کو کہتے ہیں، مخنث تھا، ہاں، تیسری جنس۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیا شادی کروں؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، خواب میں دیکھا ہے تو اب ہونا چاہیے، شادی کر لی اس نے۔ پھر اس کی دلیل وہ قصہ لکھنے والے یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب بچپن میں ملا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، یعنی ان کا بیٹا کچھ ہونے والا نہیں تھا، اس لیے کہہ دیا تھا کہ اس یوسف کو جب بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو اپنا نتخذہ ولدا، کہ ہم اس سے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی، تو گویا کہ یہ زلیخا کنواری ہی رہی تھی۔ تو بعد میں یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل مرد ملا تو ان کا دل اس کے اوپر آیا، اور پھر اس وقت جب انہوں نے محبت کی، پھر انہوں نے کچھ صوفیہ قسم کے انداز میں بات بھی کی ہے کہ جب یہ عشق مجازی میں تھی تو اپنا مطلب پورا نہیں کر سکی، جب بعد میں اس کے پیغمبر ہونے کا ان کو پتہ چل گیا، ایمان لے آئی، کوئی درویش قسم کی بن گئی، اس کے بعد ایک پیغمبر کی حیثیت سے ان کے ساتھ محبت کرنے لگی تھی، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی ان کے ساتھ شادی ہو گئی، تو یہ عزیز مصر کے ساتھ پھر بھی اس کی شادی ہی رہی۔ خیر، یہ بیچ میں ایک بات آ گئی، تو جی ہاں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ روایت میں یہ آتا ہے کہ شادی کی تھی، ہاں یہ پکی حدیث میں تو کہیں نہیں آتی، لیکن روایات تاریخی اسی طرح ہے کہ انہوں نے شادی کی۔ قرآن نے تو بس صرف ان کا وہ قصہ کہہ دیا کہ جو انہوں نے پھنسانے کے لیے کیا تھا، اس کے بعد پھر روک دیا ہے، کچھ نہیں کہا ہے پھر، کیونکہ وہ مقصدی بات نہیں تھی، وہ مقصد کی بات نہیں تھی۔ یا ایھا العزیز، اے عزیز کون کہنے لگے؟ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ابا ہے شیخا کبیرا، بہت زیادہ بوڑھا ہے،
شیخ بھی بوڑھے کو کہتے ہیں، کبیرن بڑی عمر کا بوڑھا ہے اس کا ابو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں. ہاں، اپنے ابو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بنیامین کا ابو بہت ہی زیادہ بوڑھا آدمی ہے. فخذ احدنا، پس لے لے، اخذ یاخذ کو معنی پکڑنا، لے لے احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ، اس کی جگہ. ان کو چھوڑ دے، کیونکہ ڈر رہے تھے نا کہ یوسف کے ساتھ بھی ایسا کیا ہم نے، اب یہ بھی یہاں پھنس گیا، ہم جائیں کیسے یعقوب کے سامنے، اپنے علاقے میں کیسے جائیں گے. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ لے لیں اور یوسف کو، بنیامین کو چھوڑ دیں. فخذ احدنا، پس آپ لے لیں، احدنا، ہم میں سے ایک کو، مکانہ، اس کی جگہ. انا نراک من المحسنین، یہاں تھوڑا سا وہ مسکا لگا رہے ہیں. انا نراک، واقعی بھی احسان کرنے والوں میں سے تھے یوسف علیہ السلام کے، احسان کو پتہ بھی تھا. ہم آپ کو نیکی کرنے والا پاتے ہیں، یعنی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بڑے احسان کرنے والے ہیں آپ، تو آپ یہ کر دیجیے. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. حاضر یعوذ عوزن و معاذن کے معنی ہوتا پناہ لینا. معاذ اللہ کی پناہ. کس بات سے؟ ان ناخذ، کہ ہم پکڑیں، الا ما وجدنا، مگر جس کو ہم نے پایا، متاعنا عنده، اپنے سامان جس کے پاس اپنا سامان ہم نے پایا ہے، اس کی جگہ ہم کسی اور کو پکڑ لیں، یہ گناہ ہے. ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا تو تم نے بتایا تھا کہ جس کے پاس پایا گیا وہی پکڑا جائے گا. ہم اس کو تو چھوڑ دیں اور آپ کو پکڑیں، تو یہ ظلم ہے. انا اذا لمن الظالمون، اس وقت تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو ناانصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فلما استيئسوا، جب وہ مایوس ہو گئے. استیأس یستیئس، مایوس ہونا، یئیس سے بھی ہے، منہ، اس سے. جب اس سے وہ مایوس ہو گئے، کس سے؟ یوسف علیہ السلام سے، یا اپنے بھائی کو لینے سے مایوس ہو گئے. خلص یخلص کے معنی ہے خالص ہونا. کہتے ہیں اخلاص اسی سے ہے نا، کہ تنہا سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ کے لیے ہو جانا. خلصو، تنہا ہو گئے. نجیہ، سرگوشی کرتے ہوئے. نجا ینجو، نجاتن، نجات پانا، یہ پہلے پڑھا ہے. نجا ینجو، نجون و نجوتن. مصدر اگر نجون و نجوتن ہو تو چپکے سے باتیں کرنے کے معنی میں آتا ہے، کانا پھوسی کرنا اور سرگوشی کرنا. خلصو نجیہ، تنہا ہو گئے مشورہ کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے. قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں، یعنی تمہیں یاد نہیں، کہ ان اباکم، کہ تمہارے ابا نے، قد اخذ علیکم موثقا، کہ تم سے قسم لی ہے اللہ کی، من اللہ کی قسم تم سے لی ہے تمہارے ابا نے، تمہیں معلوم نہیں، تمہیں یاد نہیں وہ بات. کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا. یہ بڑا کون تھا؟ تو عام طور پر جو مفسرین کہتے ہیں وہ وہی یہودا تھا جس نے پہلے بھی مخالفت کی تھی کنویں میں پھینکنے کی. وہی یہودا بڑا بھائی تھا. اور کسی نے کہا کہ عمر کے لحاظ سے روبیل نام کا کوئی تھا، وہ بڑا تھا، وہی تھا. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ شمعون تھا جو علمی اعتبار سے بڑا سمجھا جاتا تھا، علمی اعتبار سے بڑا سمجھا جاتا تھا. بہرحال جو بھی ہو، ان میں سے بڑے نے کہا کہ ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے ابا نے تم سے اللہ کی قسم لی ہے اس کے بارے میں. ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو تم نے قصور کیا ہے یوسف کے بارے میں. یہ فرط یفرط تفریطا، فرط یفرط تفریط، باب تفعیل سے، اس کے معنی کمی کرنا. افرط یفرط افراطن کے معنی زیادتی کرنا. افرط یفرط افراط کے معنی زیادتی کرنا. فرط یفرط تفریطن کے معنی کمی کرنا. وہ کہتے ہیں نا، افراط و تفریط نہیں کرنی چاہیے، میان روی اختیار کرنی چاہیے، اعتدال پر آنا چاہیے. افراط اور تفریط نہیں کرنی چاہیے. افراط کسی چیز کو بڑھا دینا، تفریط کسی چیز کو گھٹا دینا. ما فرطتم فی یوسف، جو تم نے نقصان کیا تھا یوسف کے بارے میں، وہ بھی ہے. یہ دونوں باتیں، ہاں، جو تم سے کوتاہی ہوئی تھی یوسف کے بارے میں.
فلن ابرح الارض لا یزال ابرح، اور یہ الفاظ آپ پڑھیں گے اس میں، لیکن ابرح یبرح کے معنی الگ ہو جانا، نکل جانا. لن ابرح الارض، میں اس ملک سے نہیں نکلوں گا. اس نے کیا کہا کہ میں اس ملک سے ٹلوں گا نہیں، یہاں سے نکل کے نہیں جاؤں گا. حتی یأذن لی ابی، جب تک کہ میرا ابو مجھے اجازت نہیں دیتا، حکم نہیں دیتا. ابو خود کہہ دے کہ بھائی آ جائے، میں نے معاف کر دیا، تب تو آؤں گا، نہیں تو میں اس ملک سے نہیں نکلوں گا. او یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی فیصلہ کرے میرے بارے میں. اللہ کیا فیصلہ کرے کہ یا تو بنیامین کو چھڑوا دے، یا وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بے قصور ہے. تو جس طرح کا بھی فیصلہ کرے اللہ، اس کے بغیر میں یہاں سے نہیں. وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابا کے پاس. رجع یرجعو کا معنی، یرجعو کے معنی لوٹنا، لوٹو، لوٹ کے جاؤ اپنے ابا کے پاس. اچھا جی. فقولوا، اور کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم شہدنا کہنا، گواہی دینا، جو ہم جانتے تھے اسی کی گواہی دی ہم نے. یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یوسف نے چوری کی ہے، تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہی آپ کو بتا رہے ہیں. یا پہلے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے جو قسم کھائی تھی تو ہم نے اپنے علم کے مطابق قسم کھائی تھی. وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کے ہم نگران نہیں تھے کہ پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے. وما كنا للغیب حافظین، غیب کے ہم، غیب کو جاننے والے ہم نہیں تھے کہ آگے ہوتا کیا ہے. ہم نے تو اپنے علم کے مطابق قسم کھائی تھی. اور یہاں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے جو دیکھا وہ کہہ رہے ہیں. ما شہدنا، جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں. رہی بات پیٹ پیچھے اس نے چوری کی ہے یا نہیں، وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ظاہری طور پر چیز اس کے وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کے ہم دیکھنے والے نہیں تھے. جی. واسأل القریہ، دلیل کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ یعقوب علیہ السلام سے یہ کہہ دیجئے کہ واسأل القریۃ، اس قریہ سے پوچھو، یعنی اہل قریہ، قریہ والوں سے، گاؤں والوں سے پوچھو کہ جس میں ہم، التی کننا فیہا، کہ جس میں ہم تھے، جس بستی میں ہم تھے اس بستی والے سے آپ کے پوچھے. خود نہیں آ سکتا، کسی کو بھیج کے پوچھے، اپنے اعتماد کے کسی کو بھیج کے ان سے پوچھے. سب کو پتہ ہے کہ یوسف بنیامین نے چوری کی ہے. والعیر التی اقبلنا فیہا، اقبل یقول اقبال کے معنی متوجہ ہونا بھی آتا ہے اور آنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے ہیں. اور اس قافلے سے پوچھے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یعنی اپنی تسلی کے لیے اس بستی والوں سے پوچھے کہ جہاں ہم تھے، یا پھر اس قافلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنعان سے کوئی بڑا قافلہ چلا تھا اور لوگ بھی اس میں موجود تھے غلہ لینے کے لیے، کہ اس قافلہ والوں سے پوچھے کہ جس کے ساتھ ہم یہاں آئے تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ بولنے والے ہیں. بس